अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सदफ खान और आप देख रहे हैं इजी शिफा के वेबिनार्स। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर हबीब असलम गाबा, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि है हाइपरटेंशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर डॉक्टर्स। सबसे पहले आई वुड लाइक कि डॉक्टर साहब आप प्लीज अपना एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, देन विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ इजी शिफा का और फिर मैडम सदफ़ का कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं चंद गुजारिशात हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, जो कि एक साइलेंट किलर है, उसके रिलेटेड कुछ पेश कर सकूँ। मेरा तारुफ बस इतना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 32 ईयर्स से एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। तो वी शुड कम टू द पॉइंट। मैं बेसिकली आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, followed by my post graduation from the Imperial College Royal Postgraduate Medical School, London, and my fellowship of American College of Cardiology. तो मैंने जैसे पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 32 ईयर्स से आई हैव बिन delivering my services as a consultant cardiologist in Pakistan, and I have been participating in a large number of conferences worldwide, and I have always been invited as a motivational speaker, as an international speaker, and a keynote speaker on different platforms. Well, coming to the point now, अब जी हम सर। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आपकी इजाज़त से। मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ एक लम्हे के लिए, तो देन वी आर कमिंग टू द पॉइंट। बिल्कुल सर। Now, coming to the point, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the gracious, the merciful, अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक साइलेंट किलर है। अगर हम एक लम्हे के लिए गौर करें तो हम देखते हैं कि अल्लाह पाक इंसान को बारहा ये याद कराते हैं कि मैंने तुम्हें किस तरह परफेक्टली फॉर्म किया और एक प्रोपोर्शन में फॉर्म किया। हाइपरटेंशन क्या है? हमारा ब्लड जो हमारी खून की नालियों में सर्कुलेट कर रहा है, जो प्रेशर वो खून की नाली की दीवारों पे डालता है, एग्जर्ट करता है, उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। और जब वो प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसे कहा जाएगा एक्सेसिव ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन है मगर उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें हाइपरटेंशन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90 से ऊपर हो तो हम कहते हैं the subject is going to be hypertensive. ये एक साइलेंट किलर है, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई सिम्टम्स काज करे, कोई अलामात ज़ाहिर हों। एक आम शख्स के अंडर लाइंग उसे प्रॉब्लम होगा और उसका जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसे पता नहीं होगा।
اور اس کی بہت سی کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک کرونک النس کے طور پہ باہر آ جاتا ہے. اب جب ہم اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز دیکھیں گے تو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن سٹروک ایسوسی ایشن نے بلڈ پریشر کو کیٹیگرائز کیا نارمل, ایلیویٹڈ, دین ہائی بلڈ پریشر اسٹیج 1, اسٹیج 2 اور ہائپرٹینسو کرائسس, جس میں کہ فوری طور پہ ڈاکٹر کو رجوع کرنا ضروری ہے. نارمل میں سسٹولک بلڈ پریشر 120 سے نیچے رہنا چاہیے, لیکن اگر 120 یا اس سے اوپر ہے 129 تک 120 to 129 تو وہ کہلائے گا ایلیویٹڈ بلڈ پریشر, جبکہ 130 to 139 وہ ہائی بلڈ پریشر اسٹیج 1 یعنی ہائپر ٹینشن میں آ جائے گا, اور اسٹیج 2 پہ وہ 140 سے زیادہ ہوگا, اور جب 180 سے زیادہ ہو تو ہائپرٹینسو کرائسس ہوگا. اور سملرلی ڈائسٹولک بلڈ پریشر یعنی نیچے والا بلڈ پریشر اگر 80 سے نیچے ہے تو نارمل, اگر وہ ایلیویٹڈ ہے تو اراؤنڈ 80, اور اسٹیج 1 ہائی بلڈ پریشر جو ہے 80 to 89, اور اگر 90 سے اوپر ہے تو اسٹیج 2, اور اگر 120 سے اوپر ہے تو ڈاکٹر کو فوری دکھانا ہے پیشنٹ نے, وہ ہائپرٹینسو کرائسس میں آئے گا. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پاکستانی کمیونٹی میں اسپیشلی جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ریلیٹیوز ڈاکٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کا بلڈ پریشر 80/120 تھا. نہیں, سسٹولک وہ پہلے آئے گا پھر ڈائسٹولک. اس کو یاد رکھنے کا بڑا آسان فارمولا یہ ہے کہ سسٹولک ایس سے ہے, اس کو آپ کر لیں سپیریئر یعنی اوپر آئے گا, اور ڈائسٹولک ڈی سے ہے, اس کو کر لیں ڈاؤن یعنی یہ نیچے آئے گا. سو پہلے سسٹولک بولا جائے گا پھر ڈائسٹولک بولا جائے گا. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہائپر ٹینشن جو ہے وہ میجر کاز ہے پری میچور ڈیتھ کا ورلڈ وائڈ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر پوری دنیا میں ہم کلاسیفائی کریں تو آن دا ایوریج گلوبلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 25%, یورپ میں 23%, اور اسی طرح دیگر ممالک کی فگرز ہمارے سامنے ہیں کہ WHO کے جو ریجنز ہیں گلوبلی آن دا ایوریج 22% پریولنس ہے اس کی, جو کہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہائی ہے, وہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے لیکن انہیں نہیں پتا. فار ایگزامپل خواتین میں ہر 5 میں سے ایک خاتون کا بی پی بڑا ہوتا ہے اور خاتون کو نہیں پتا. دیٹس وائی اٹس کالڈ سائلنٹ کلر. سملرلی اگر مردوں کی طرف آئیں تو ہر 4 میں سے ایک مرد کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے, وہ ہائپرٹینسو ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. 46% ایڈلٹس جو ہیں بالغ مریض, ان کو نہیں آئیڈیا کہ وہ ہائپرٹینسو ہیں. بیالیس فیصد مریض ڈائگنوز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں, اور ہر 5 میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اس کو انڈر کنٹرول رکھتا ہے, یعنی اراؤنڈ 20%. رسک فیکٹرز کیا ہیں جن وجوہات سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے؟ وہ رسک فیکٹرز ہیں نمک کا زیادہ استعمال, فروٹس اور ویجیٹیبلز کا کم کھانا, چربی والی غذائیں زیادہ استعمال کرنا, موٹاپا, وزن کی زیادتی, الکوہل کی کنزمپشن, تمباکو اور سگریٹ کا یوز, اور فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا.
اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، کمپلیکیشنز کیا ہیں، نتائج کیا ہیں؟ ہارٹ اٹیک، سٹروک یعنی فالج، کڈنی فیلیور یعنی گردوں کا فیل ہونا، بلائنڈنس ہو سکتی ہے جسے اندھا پن کہتے ہیں، اور بہت سی اور پرابلمس لائک نروس کو افیکٹ کرنا، لائک پاؤں کی اگر کوئی چوٹ شوگر کے مریض میں اور جس کو بلڈ پریشر بھی ہو اگر ہو جائے تو وہ بھی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ 2010 سے 2030 کے درمیان دنیا میں جو ٹارگٹس رکھے گئے اس میں یہ تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی، ہائپر ٹینشن کی پریولنس کو 33% تک کم کرنا ہے تاکہ 2030 تک اس کے میکسیمم مریض جو ہیں انڈر کنٹرول لائے جا سکیں۔ افیکٹس کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر کے ہماری باڈی پہ؟ اس میں ایکسٹرا فورس آف بلڈ جب آئے گی تو وہ ہمارے انسائڈ والز، ہماری جو آرٹریز کی ہیں، خون کی نالیوں کی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ان کے اوپر جب ایکسٹرا فورس آف بلڈ آئے گی تو وہ سیلز کو ڈیمیج کرے گی، یہاں تک کہ وہ جو لائننگ ہے خون کی نالی کے اندر، یہ اس کے اندر ٹیئرز کاز ہو جائیں گے، اس کے اندر سوراخ ہو جائیں گے، اس کے اندر جلد اندر والی جو لائننگ ہے وہ ٹیئر اپ ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی، سموتھ نہیں رہے گی، اور ان کے اوپر پھر چربی جمنا شروع ہو جائے گی جس کو پلیکس کہتے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ بڑھ کے خون کی نالی کو بند بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ کورنری آرٹری ڈیزیز میں دل کی نالیوں میں اور سٹروک میں دماغ کی نالیوں میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ خون کی نالیاں جب بلاک ہوں گی تو آہستہ آہستہ یہ سخت ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ جو ڈپازٹس ہیں اوپر چربی کے وہ بھی آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور بعض اوقات یہ سخت ہونے کے بعد یہ خون کی نالی کمزور پڑ جاتی ہے اور یہ باہر کی طرف ایک غبارے کی طرح پھولتی ہے جسے اینورزم کہا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ اینورزم پھٹ جائے تو اس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ہارٹ ایک مسل ہے، اس کو بھی بلڈ چاہیے، اور اگر اس کی اپنی سپلائی ڈسٹرب ہو جائے تو ہماری ہارٹ بیٹ irregular ہو جائے گی، ایریتھمیاز ہو جائیں گے، انجائنا ہو سکتی ہے جو بعد میں ہارٹ اٹیک کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور انجائنا چیسٹ پین کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے۔ جب دماغ کی ہم بات کریں تو میں نے جیسے پہلے بتایا فالج، اور پھر کیا ہے کہ دماغ کے اپنے سیلز جو ہیں ان کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سی ایسی پرابلم ظاہر ہوتی ہیں جس میں بولنا، دیکھنا، حرکت کرنا افیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فالج کے مریض میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں میں ڈیمینشیا یعنی یادداشت کا ختم ہونا، آہستہ آہستہ پہلے یادداشت کمزور ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے ہر 5 میں سے ایک مریض جو ہے وہ اس کا گردے خراب ہوتے ہیں، اور گردوں کے اندر اپنا چونکہ ایک باریک نالیوں کا سسٹم ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، ان گردے کی نالیاں بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب گردے ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کو فردر بڑھاتے ہیں، دین وہ گردوں کو افیکٹ کرتا ہے اور ایک ایسا سرکل چل پڑتا ہے جو الٹیمیٹ کڈنی فیلیور کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم آئز کی بات کریں تو ہائی بلڈ پریشر ہمارے خون کے فلو کو ڈسٹرب کرتا ہے آنکھوں میں، اور
छोटी खून की नालियां जो हैं आँखों में वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और रेटिना जो हमारा आँख का पीछे का पर्दा होता है जिससे हम देखते हैं और इमेज को फोकस करते हैं, उसमें जब फ्लूइड बिल्डअप होता है तो फिर विजन आहिस्ता आहिस्ता ब्लरी, डिस्टॉर्ट और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है और खुदा न खास्ता ये अंधेपन की तरफ जा सकता है। हड्डियों की अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चूंकि यूरिनेशन में कैल्शियम हमारा ज़्यादा लूज होता है तो ओस्टियोपोरोसिस की एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, यानी हड्डियों का वीक होना, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ज़्यादा उम्र की होती हैं उनमें ये ज़्यादा हड्डियाँ टूटने का, जो अचानक टूटने का हम देखते हैं, उसकी वन ऑफ द रीजंस कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। और अल्टीमेटली चूँकि ये एक ब्लड प्रेशर बैकग्राउंड में ये अफेक्ट कर रहा है कि कैल्शियम का अखराज बॉडी से ज़्यादा हो, वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है। स्लीप एपनिया से मुराद है कि दौरान नींद हमारा सांस प्रॉपर ना आना। हाई ब्लड प्रेशर उन चंद बीमारियों में से है, लाइक बाकी और बीमारियों में थायराइड है, शुगर है यानी डायबिटीज़, के जो नींद के दौरान में सांस की डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जैसा कि अक्सर ओबीस पेशेंट्स जिनका वज़न ज़्यादा हो, ओवरवेट, उनमें हम देखते हैं। और जब हमारा सांस ख़राब होता है नींद में, तो उसके बाद क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता रहता है, बिकॉज़ नींद पूरी नहीं होती मरीज़ की, और फिर अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इसको और ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेस्ट नहीं मरीज़ को प्रॉपर मिलता, मरीज़ सो नहीं पाता, और इसका आम फहम ज़ुबान में स्लीप एपनिया सिंड्रोम जिन लोगों में होती है उनमें हम देखते हैं कि वो खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग, रात को सोते हुए, और खर्राटे लेते लेते बीच में हड़बड़ा के उठ पड़ते हैं जब उनका सांस रुकता है एकदम। तो इसमें कुछ तजवीज़ भी साथ साथ कि इसमें हमें जो खाना है वो सेहतमंद खाना है और उसको ट्रैक करना है कि हमने क्या खाया। हमें सोडियम को, यानी जो हमारा टेबल साल्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार होती है सोडियम की, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि हमें 2.5 ग्राम से कम सोडियम लेना चाहिए, यानी पूरे दिन में आधी चम्मच से भी कम, जबकि आधी चम्मच मीन टीस्पून। जबकि अगर शुगर और गुर्दे की बीमारी है, या दुनिया के मुख्तलिफ इलाके के लोग हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर एज ए कम्युनिटी ज़्यादा होता है, लाइक अफ्रीकन अमेरिकन, तो उनमें ये 1.5 ग्राम से भी नीचे होना चाहिए, यानी एक चम्मच का चौथा हिस्सा आप समझ लें, एक चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा पूरे दिन में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल होता है और वो हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा बाइस बनता है। हमें एक फूड डायरी मेंटेन करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा जो टेबल साल्ट है वो चूज़ करें जिसके अंदर सोडियम की मिकदार जो है वो कम से कम हो, और इसमें सोडियम का यूज़ हमें कम से कम करना है। जो पैकेज्ड फूड्स हैं, कैंड फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनके अंदर चूँकि सोडियम बहुत होता है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और रेस्टोरेंट्स पे कभी जाएं तो हमें उन्हें बोल देना चाहिए कि एक्स्ट्रा नमक ना डालें। न्यूट्रिशन फैक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए डिशेस के और अपनी शॉपिंग वाली चीज़ों के। साल्ट फ्री सीजनिंग्स को यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा साल्ट कहीं भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डैश एक ट्रायल जिसमें डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन
ورلڈ وائڈ ویلڈ ہے. اس کی ریکمنڈیشنز کے مطابق ہمیں زیادہ فروٹ، ویجیٹیبلز اور لو فیٹ ڈیری فوڈز لینی چاہیے. کولیسٹرول والی فوڈز کم سے کم لینی چاہیے. زیادہ ہول گرین فوڈز، فش، پولٹری اور نٹس کا استعمال کرنا چاہیے، وائٹ میٹ کا، مرغی کا، مچھلی کا. سوڈیم جیسے میں نے پہلے بتایا اسے کم سے کم استعمال کریں. چینی والی چیزیں کم کر دیں اور بیف اور باقی ریڈ میٹ کو کم سے کم استعمال کریں. ڈیش کی ڈائٹ کے مطابق اگین ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہول گرینز، ویجیٹیبلز، فروٹس، لو فیٹ فوڈز، ان کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا ہوگا. اسی طرح فش کا، پولٹری کا، وائٹ میٹ کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا ہوگا اور کم سے کم ہمیں ریڈ میٹ اور بیف یوز کرنا ہوگا. ریسرچ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ڈیش ڈائٹ جو کہ بھی ریکمینڈ کی میں نے یوز کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر 2 ہفتے میں کم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک فزیکل ان ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور اسپیشلی ہائی بلڈ پریشر کے بچاؤ یعنی پریونشن، اس کے علاج، ٹریٹمنٹ اور کنٹرول میں بہت زیادہ اس کا رول ہے. ہارورڈ کے جو میل گریجویٹس تھے تقریباً 15,000، ان پہ ایک اسٹڈی کی گئی اور دیکھا گیا کہ وہ اسپورٹس میں انوالو نہیں تھے، اور یہ دیکھا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر کا رسک ایز کمپیئر ٹو ادرس ان میں 35% زیادہ ہے. اور اسی ریسرچ کی بیس پہ امریکن کالج آف اسپورٹس میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے کہ 30 منٹ یا اس سے تھوڑی زیادہ انٹینس فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ ہائی بلڈ پریشر کو انڈر کنٹرول لایا جا سکے. جب ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بلڈ شوگر بھی ہماری بہتر ہوتی ہے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز بھی بہتر ہوتے ہیں، اور ایونچولی جب یہ تمام رسک فیکٹرز ہمارے بیٹر ہوں گے تو ہمارا رسک ٹو گیٹ ہارٹ اٹیک اینڈ سٹروک وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. سو چینج فار لائف مینس ایٹ ویل، موو مور اینڈ لیو لانگر. اور اسی کے لیے اقبال نے کہا کہ شاہین کبھی پرواز سے تختر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو ہم سب کو پردم بننا ہے تاکہ خطرہ افتاد کم سے کم ہوتا چلا جائے. اور ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ if you don't pay attention to your health now, someday your health will get your attention. So think prevention. Prevention is always better than cure. پرہیز ہمیشہ علاج سے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ میں بہت شکریہ پیش کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، اپنی طرف سے، ایزی شفا کی طرف سے، کہ آپ نے وقت دیا اور اس تعلیمی کوشش میں ہمارا حصہ بنے. اس شکریہ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ اگلے ویبینار میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.